نماز میں دو طرح کے عمل ہوتے ہیں، عمل قلیل اور عمل کثیر۔ عمل قلیل کرنے سے نماز پر کوئی اثر نہیں پڑتا، لیکن عمل کثیر سے نماز ٹوٹ جاتی ہے اور اثر نو دوبارہ نماز ادا کرنی پڑتی ہے۔ اب عمل کثیر اور عمل قلیل میں فرق کیسے کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، میں عمل کثیر کی ایک سادہ سی تعریف آپ کے سامنے کرتا ہوں۔ مختلف تعریفیں فقہائے اعظام نے اس کی ہیں۔ آپ نماز میں کوئی ایسا کام کریں کہ دور سے دیکھنے والا آپ کو دیکھ کے یہ کہے یا یہ گمان کرے کہ یہ بندہ نماز میں نہیں ہے، تو جان لیجئے کہ آپ کا یہ عمل عمل کثیر ہوگا۔ اس عمل سے نماز ٹوٹ جائے گی اور دوبارہ سے نئے سرے سے نماز ادا کرنی پڑے گی۔ اس کے علاوہ نماز میں اگر کسی بھی رکن میں دو بار سے زیادہ آپ اپنے ہاتھ کا استعمال کرتے ہیں تو یہ بھی عمل کثیر میں آئے گا۔ اس لیے ایک رکن میں دو بار سے زیادہ ہاتھ کا استعمال خارج کرنے کے لیے یا داڑھی کو سیدھا کرنے کے لیے یا کسی اور وجہ سے دو سے زیادہ بار، اور ایک رکن سے مراد بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید پوری نماز میں دو بار، پوری نماز میں نہیں بلکہ ایک رکن میں، جیسے قیام ایک رکن ہے، رکوع ایک رکن ہے، سجدہ ایک رکن ہے، تشہد ایک رکن ہے، جلسہ قومائی ایک رکن ہے، تو ایک ایک رکن میں دو بار اجازت ہے۔ دو بار کریں گے تو عمل قلیل ہے، کچھ نہیں ہوگا، تیسری بار کریں گے تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے رمضان المبارک کے اندر نماز تراویح میں قیام بہت زیادہ لمبا ہوتا ہے، اس میں اکثر ایسا ہو جاتا ہے، تو یاد رکھیے گا نماز تراویح کے اندر چونکہ قرات لمبی ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ قیام بہت زیادہ لمبا ہو جاتا ہے اور اکثر دو سے زیادہ بار ہاتھ اٹھ جاتا ہے۔ اسپیشلی گرمیوں کے دنوں میں پسینہ آ رہا ہوتا ہے تو پسینے کو صاف کرنے کے لیے یا کسی اور عذر کی وجہ سے، تو یاد رکھیے گا نماز تراویح کے اندر اتنے طویل قیام میں یہ دو یا تین بار کر لینے سے وہ عمل کثیر نہیں ہوگا اور اس سے نماز نہیں ٹوٹے گی۔